بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 122 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ہم عبادت سے نہیں کے تیسرے حصے کو۔ چونکہ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ 3 طرح کے مراحل میں ہوگی، 3 طرح کے مقامات میں ہوگی۔ کل ہم نے مقام اول کو بیان کیا جو کہ نہی تحریم نفسی کے بارے میں تھا، اور اس سے مصنف اس بات کے قائل ہے کہ تقریباً تمام علماء کے نزدیک جہاں پر بھی جس مقام پر بھی عبادت میں نہی تحریم نفسی آ جائے گی وہ ہمیشہ مقتضی فساد ہوا کرتی ہے۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں اس کے دوسرے مقام کو، اگرچہ مختصر سا ہے لیکن اس میں انشاءاللہ تمام تفصیلات ہی آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں دوسرا مقام جو ہے وہ نہی تحریمی غیری کے بارے میں، اور اس کے متعلق ہمارے سامنے کلی طور پر 2 طرح کے نظریات آتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے نزدیک نہی غیری فساد اور بطلان پر دلالت نہیں کرتی، یعنی یہ مقتضی فساد نہیں ہوا کرتی۔ اس قول کے قائل جناب مرزا نائینی اور محقق قمی وغیرہ جو ہے وہ اس نظریے کے قائل ہیں۔ البتہ ہمارے سامنے دوسرا نظریہ تھا، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک گروہ کے نزدیک نہی غیری بھی فساد پر دلالت کرتی، جس طرح نہی تحریمی نفسی جو ہے وہ فساد پر دلالت کرتی ہے، ویسے نہی تحریمی غیری بھی فساد پر دلالت کرتی ہے، اور مصنف رزق دار دیگر بزرگان جو ہے وہ اس قول کے قائل ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں دونوں نظریات کے استدلال کو بیان کرنے سے پہلے ہم 2 طرح کے مقدمات کو ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے کہ ان دونوں اقوال میں سے قول حق کون سا ہے۔ فرماتے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مرزا نائینی کے نزدیک نہی غیری کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ہوتی ہے نہی شرعی اصلی اور دوسری ہوتی ہے نہی طبعی۔ کیا مطلب دونوں سے؟ مطلب نہی شرعی اصلی سے ہماری مراد ہے کہ جہاں پر مأمور بہ میں ایک قید عدمی دخل رکھتی ہو، فرماتے ہیں کہ یہ فساد پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہی شرعی ہے، مولا کی جانب سے ایک قید عدمی یہاں پر دخل رکھتی ہے، فرماتے ہیں اس بنا پر اس کو ہم کیا قرار دیں گے؟ موجب فساد قرار دیں گے۔ لیکن فرماتے ایک ہوتی ہے نہی طبعی، وہ کیا ہوتی ہے کہ جو کسی واجب کے عبادت کو ترک کرنے پر موقوف ہو، پس یہاں پر ایک ضد کا وجود دوسری ضد پر موقوف ہوگا، لہٰذا یہ فساد پر دلالت نہیں کرے۔ حقیقت میں یہاں پہ کیا ہوگا؟ تلازم میں ضدین پایا جاتا ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر کیا ہوں گے؟ موقوف ہوں گے، تو پس یہاں پر یہ موجب فساد بھی نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے مرزا نائینی کے نزدیک جو نہی طبعی نہی غیری ہوگی وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موجب فساد ہے وہ تمہاری بحث میں شامل ہو جائے گی، لیکن چونکہ نہی طبعی موجب فساد نہیں ہے لہٰذا ہماری بحث میں شامل نہیں ہوگی۔ مرزا نائینی چونکہ بطلان کے قائل نہیں، لہٰذا وہ اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہی طبعی کی ہماری گفتگو ہے یہاں پہ، تو نہی طبعی جو ہے فساد اور بطلان پر دلالت نہیں کرتی۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مسئلہ ضد میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ کسی عمل کی مبغوضیت کبھی خود عمل کے مفسدہ ذاتیہ کی وجہ سے، یعنی خود عمل کے اندر ایسا مفسدہ ذاتیہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے مولا اس عمل کو قبول نہیں کرتا اور اس کے مبغوض ہونے کو بیان کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے عمل میں موجود مفسدہ کی وجہ سے مولا اس کو مبغوض قرار دیتا ہے۔ ایک ہے خود اس عمل میں مبغوض پایا جاتا ہے اس لیے مولا نے اس کو منع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اس میں نہیں ہے بلکہ دوسرا عمل ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں کیا ہے؟ مفسدہ پایا جاتا ہے، اور اس عمل کے انجام دینے سے ہمیں مفسدہ حاصل ہوتا ہے، دوسری صورت۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت غیر کی تفویض کی وجہ سے اس میں مبغوضیت ہوتی ہے، یعنی اس میں مفسدہ نہیں ہوتا، اس کے غیر میں بھی مفسدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے غیر میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس مصلحت کو فوت کر دیا تو اس کی وجہ سے یہ والا عمل کیا ہے؟ مبغوض قرار پا جائے گا۔ فرماتے پس مبغوض ہر حال میں بالاصالہ نہیں ہوا کرتا بلکہ بالطب بھی ہوتا ہے، پس جب بالطب ہوگا تو دونوں مقرب مولا نہیں ہو سکتی۔ ہم نے 3 صورتیں بیان کی، ایک یہ کہ خود نفسی عمل جو اس کے اندر مفسدہ ہے، اور 2 جو ہم نے مثالیں پیش کی مفسدہ ذاتیہ کی اور مصلحت ذاتیہ کی، فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کسی دوسرے عمل میں پائی جاتی ہے، یعنی واجب طبعی کی صورت میں ہوتی ہے، لہٰذا فرماتے ہیں یہ دونوں کبھی بھی مقرب مولا نہیں ہو سکتے۔ ان 2 مقدمات کو بیان کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ نہی طبعی بھی نہی نفسی کی طرح ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا نہی نفسی چونکہ مباعد شمار ہوتی ہے اسی انداز سے فرماتے ہیں نہی طبعی بھی مباعد مولا شمار ہوتی ہے، اور جو چیز مباعد مولا ہو فرماتے ہیں وہ کبھی بھی مقرب مولا نہیں ہوا کرتی۔ دیکھیں یہ بات بار بار آ رہی ہے، یعنی اس ساری بحث کا انحصار اسی بات کے اوپر ہے کہ جو چیز مباعد مولا ہو
وہ کبھی بھی مقرب مولا نہیں ہو سکتی۔ مصنف جو ہے وہ بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ یہ ہو گیا مصنف کا نظریہ۔ مقابل میں دوسرا نظریہ مرزا نائینی کا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں شرعی مولوی ہو وہ تو مبغوض ہوتی ہے، جیسے انہوں نے ابھی ابتدا میں 2 قسمیں بیان کی۔ مطلب جو پہلی قسم ہے جس کو ہم نے نہیں شرعی اصلی کا نام دیا تھا، فرماتے ہیں جو نہیں شرعی اصلی ہو، مولوی ہو، نفسی ہو، فرماتے ہیں وہ تو مبغوض ہوتی ہے اور مقرب نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو نہیں طبعی غیری ہو، فرماتے ہیں اس میں 2 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت ہے کہ کبھی متعلق نہیں ایک امر غیر عبادی ہوتا ہے، پس یہ ہماری بحث سے خارج ہوگا۔ کیوں؟ ہماری بحث امر عبادی کے بارے میں، عبادت کے بارے سے گفتگو کر رہے ہیں، مطلب جو غیر عبادی ہے وہ ہماری بحث سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھار جو نہیں وارد ہو رہی ہے اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اس کا تعلق ہوتا ہے عمل عبادی سے، چونکہ فرماتے ہیں امر کا فعلی ہونا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مشہور کے نزدیک یہ بات ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ مشہور کے نزدیک کیا ہے کہ وہ امر عبادی ہوگا کہ جس میں ہم قصد امتثال کو معتبر قرار دیں۔ فرماتے ہیں قصد امتثال میں چونکہ وہ اس کے فعلی ہونے کو معتبر قرار دیتے ہیں، اور جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو عبادت آ رہی ہے وہ عبادت کیا ہے؟ فعلی نہیں ہے۔ فعلی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہے تو عمل عبادی، لیکن چونکہ متعلق نہیں واقع ہو رہا ہے، لہٰذا بالفعل یہاں اس کو عبادی نہیں کہہ سکتے۔ جب عبادی نہیں ہے اس کے ہوتے فرماتے ہیں ہم اس کو مقرب نہیں قرار دے سکتے۔ یہ ہوگی اس کی پہلی صورت۔ اور دوسری صورت ہمارے سامنے کیا آئے گی کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں قصد امتثال ہو جائے گی، پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں ہم مصلحت ذاتیہ کو کافی سمجھے، جیسا کہ مصنف اس بات قائل ہے کہ یہاں پر رجحان ذاتی کافی ہے، مصلحت ذاتیہ کافی ہے۔ مطلب اگر اس بات کو ہم کافی سمجھیں، اس صورت میں نہیں غیری مفسدہ ذاتیہ سے کاشف نہیں ہوا کرتی، لہٰذا اس امر کو اسی قصد سے انجام دیا جا سکتا ہے، اور یہ نہیں طبعی مقتضی فساد بھی نہیں ہوگی۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والا عمل جو ہے مولا کے نزدیک کیا شمار ہوتا ہے؟ مبغوض شمار نہیں ہوتا، بلکہ کیا کہتا ہے مولا؟ اس میں مصلحت ذاتیہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہ نہیں غیری مفسدہ ذاتیہ کو یہاں پہ بیان نہیں کری، جب مفسدہ ذاتیہ کو بیان نہیں کری، فرماتے ہیں اس کو امر کی نیت سے بجا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب امر کے انداز سے اس کو بجا لائیں گے، مطلب گویا کہ یہاں پہ نہیں فساد کا تقاضا بھی نہیں کرے گی۔ مصنف فرماتے ہیں اس سے قبل ہم ضد کی بحث میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ عبادت کے باب میں قرب و بعد کا معیار مفسدہ ذاتیہ یا مصلحت ذاتیہ کے وجود پر موقوف نہیں ہے، یعنی آپ قرب و بعد کا معیار ہی مصلحت و مفسدہ کو قرار دے۔ فرماتے ہیں نہ، فقط یہ ایک معیار نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ قرب و بعد میں ایک اور چیز معتبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عمل کو بالفعل محبوب اور مشتاق الیہ اور مطلوب مولا ہونا چاہیے، یعنی بالفعل بھی ہونا چاہیے۔ فقط اس کی ذات کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے یا اس کی ذات کے اندر مفسدہ پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کے ہم اس کو مقرب مولا یا مبعد مولا قرار نہیں دے سکتے، بلکہ بالفعل دیکھیں گے آیا مولا بالفعل بھی چاہ رہا ہے ہم سے کہ ہم اس کو انجام دیں، یا مولا بالفعل اسے بغض کا اظہار کرا۔ فرماتے ہیں حالانکہ ما نحن فی میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا شانی ہے، ابتدائی طور پہ تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں مصلحت پائی جاتی ہے یا اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں بالفعل دیکھیں، فرماتے ہیں بالفعل چونکہ ایسی چیز یہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو معیار قرار نہیں دے سکتے۔ اس لیے اب اسی بات کا معید پیش کریں اپنی مثال کے ذریعے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو نماز ہے اگرچہ عبادت شمار ہوتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ بالفعل نہیں کا متعلق بن رہی ہے، بالفعل امر کا متعلق نہیں بن رہی۔ یہ دیکھیں یہ بنیادی فرق ہے، مطلب یہ بالفعل نہیں کا متعلق بن رہی ہے۔ جب نہیں کا متعلق بن رہی ہے تو پس جو عمل مبغوض و متعلق نہیں بن رہا ہو وہ مباعد فعلی ہوتا ہے، اور جو مباعد فعلی ہو وہ کبھی بھی مقرب فعلی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وہی والی بات مصنف تقریباً 5ویں دفعہ یہاں پہ دوبارہ تکرار کر دی کہ جو چیز مباعد فعلی ہوگی وہ کبھی بھی مقرب فعلی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا مصنف کے نزدیک چاہے نہیں نفسی تحریمی ہو یا نہیں غیری ہو، دونوں صورتوں میں یہ مقتضی فساد ہوگی۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ اما النہی الغیری المقدمی، فرماتے ہیں نہیں غیری جو کہ مقدمہ قرار پاتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ نہیں جو ہوتی اس عمل میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے غیر میں ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے مقدمہ قرار پاتی ہے۔ فرماتے ہیں جو نہیں غیری ہوتی ہے فحکمہ حکم النفسی بلا فرقن، اس کا حکم وہی ہے جو نہیں نفسی تحریمی کا حکم ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا، کما اشرنا الی ذالک فی ما تقدم، جیسے کہ ہم نے اس بات کی جانب پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ فإنہ اشرنا هناك الی الوجه الذی ذکرہ بعض اعاظم مشایخنا قدس سرہ،
فرماتے ہیں اس بات کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ وہ والی وجہ جو ہمارے بعد مشائخ نے وہاں پر ذکر کی تھی، فرماتے ہیں وہ والی وجہ جہاں پر نہیں آئے گی. کیوں؟ للفرق بینہما، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں فرق پایا جاتا ہے. کون سا فرق؟ بأن النہی الغیریہ لا یکشف عن وجود مفسدۃ وحزازۃ فی المنہی عنہ، اس لیے کہ جو نہی غیری ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کے اندر مفسدہ ذاتیہ کے موجود ہونے پر یا منہی عنہ سے روکنے کے اوپر دلالت نہیں کرتی، اس بات سے کاشف نہیں ہوا کرتی. جب یہ صورتحال ہے فیبقى المنہی عنہ علی ما کان علیہ من المصلحۃ الذاتیۃ بلا مزاحم لها من مفسدۃ. نہیں فرماتے بس وہ والا منہی عنہ جس میں وہ پہلے سے مصلحت ذاتیہ موجود تھی وہ ویسی کی ویسے ہی اپنے حال پر باقی رہے گی، اور اس کے ساتھ کوئی مفسدہ نہیں جو ہے وہ مزاحمت نہیں کرے گا، بلکہ یہاں پر یہ اپنے میدان میں کیا ہوگا؟ اکیلا مرد مجاہد ہوگا، اور اس کے ساتھ نہیں کا کوئی تعارض اور تزاحم نہیں ہوگا. فیمکن التقرب بہ بقصد تلک المصلحۃ الذاتیۃ المفروضہ. فرماتے ہیں بس یہاں پر ممکن ہے کیا کہ ہم تقرب حاصل کر سکے اسی مصلحت ذاتیہ کے ساتھ کہ جس کو اس منہی عنہ میں پہلے سے فرض کر لی گئی. حقیقت میں کس کی دلیل بیان کر رہے ہیں؟ یہ انہی بعض بزرگان کی دلیل بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے واجب نفسی میں قبول کرتے ہیں کہ وہاں پر مقتضی فساد ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس مقام میں اور اس مقام کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. اس فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ فرق جہاں پہ پایا جاتا ہے جس بنا پر ہم اس کو کبھی بھی موجب فساد قرار نہیں دے سکتے. بخلاف النہی النفسی الکاشف عن المفسدۃ والحزازۃ فی المنہی عنہ المانعۃ من التقرب. فرماتے ہیں برخلاف نہی نفسی کے جو کہ مفسدہ سے بھی کاشف ہوتے ہیں. فرماتے ہیں جو نہی غیری ہوتی ہے یہ اگرچہ کاشف نہیں ہوتی، لیکن جو نہی نفسی ہوتی ہے وہ مفسدہ سے کاشف ہوتی ہے اور منہی عنہ سے براہ راست متعلق ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے چونکہ ہم تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتے لہذا ہم نے کہا تھا کہ نہی نفسی موجب فساد ہے. لیکن جو نہی غیری چونکہ ان تمام صورتوں کے اعتبار سے اس کا برعکس ہے لہذا ہم اس کو موجب فساد قرار نہیں دیں گے اور اس کی عبادت بھی صحیح شمار ہوگی. مصنف فرماتے ہیں وقد ناقشناہ ہناکا. فرماتے ہیں وہاں پر بھی ہم نے اشکال کیا تھا، یہاں پر بھی آپ پر اشکال کریں گے اور آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. فرماتے ہیں وہاں پہ ہم نے کیا اشکال کیا تھا؟ بے ان التقربہ، جہاں پہ ہم نے قصد امتثال کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی تھی وہاں ہم نے اشکال کیا تھا. کون سا والا؟ بے ان التقربہ والابتعاد لیسا بدوران مدار المصلحۃ والمفسدۃ الذاتیتین حتی یتم ھذا الکلام. فرماتے ہیں کہ جو تقرب الہی ہے یا بعد الہی ہے، فرماتے ہیں قرب و بعد کا جو معیار ہے وہ فقط اور فقط مصلحت و مفسدہ ذاتیہ کے اوپر موقوف نہیں ہے، تاکہ آپ کی بات یہاں پر درست شمار ہو. یعنی کلی طور پر ہم اس بات کو معیار قرار نہیں دیتے کہ جس چیز میں مصلحت ہوگی وہ ہمیشہ مقرب ہوگی، جس چیز میں مفسدہ ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ بعید ہوگا. بل فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے وہاں پہ اس کو باطل کیا تھا اسی انداز میں یہاں پر بھی اس کو باطل کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ ان الفعل المبعد عن المولا فی حال کونہ مبعدا. فرماتے وہ والا فعل در حالانکہ جو مباعد مولا بن رہا ہو لا یعقل ان یکون متقربا بہ الیہ. فرماتے اس کو ہم کبھی بھی متقرب مولا قرار نہیں دے سکتے. تقرب والابتعاد المکانی، جیسا کہ ہم نے قرب و بعد مکانی کے ساتھ تشبیہ دے کے ہم نے کہا تھا کہ جیسے قرب و بعد مکانی ممکن نہیں ہے کہ جو چیز مباعد مکانی ہو اس کے ذریعے قرب مکانی حاصل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی قرب و بعد معنوی میں بھی ایسا ہی ہوگا. فرماتے ہیں کہ لا یعقل ان یکون متقربا بہ الیہ. فرماتے اس کے ذریعے ہم تقرب حاصل نہیں کر سکتے. والنہی وان کان غیریہ. فرماتے ہیں اگرچہ نہیں غیری ہے تو کیا ہوا؟ نہیں تو بہرحال موجود ہے. فرماتے ہیں یوجب البعد ومبغوضیۃ المنہی عنہ وان لم یشتمل علی مفسدۃ نفسیہ. فرماتے ہیں کہ یہ نہیں بے ما ہوا نہیں جس مقام پہ آ جائے گی یہ مباعد ہونے کا اور مبغوض مولا ہونے کا سبب قرار پا جائے گی، اگرچہ اس میں مفسدہ ذاتیہ نہ بھی موجود ہو. فقط ہم مفسدہ ذاتیہ کو معتبر قرار نہیں دیں بلکہ ہم کہیں گے یہ بالفعل آیا مباعد مولا بن رہا ہے یا نہیں، یہ بالفعل مبغوض مولا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. فرماتے اس معیار کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اس کے اوپر ہم حکم بھی لگا دیں گے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ جہاں تک نہیں تحریم غیری کا تعلق ہے تو اس میں دو نظریے ہیں، یا یہ مقتضی فساد ہے یا یہ مقتضی فساد نہیں ہے. مصنف قول اول کے قائل ہیں جبکہ مرزا نائینی قول دوم کے قائل ہیں. مصنف کے نزدیک نہیں نفسی کی طرح نہیں طبعی غیری بھی مباعد ہوتی ہے اور مباعد کبھی بھی مقرب نہیں ہو سکتا، لیکن مرزا نائینی کے نزدیک صرف نہیں تحریم نفسی مقتضی فساد ہوتی ہے، لیکن
جو نہی تحریم طبعی ہوتی ہے اس کا مسئلہ کبھی دوسرے عمل میں ہوتا ہے اور کبھی اس کی مصلحت غیر میں ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ ہر حال میں بدلتا رہے گا، کبھی حکم ایک جیسا نہیں ہوگا۔ مصنف اس بات کو قبول نہیں کرتے اور اعتراض کرتے کہ ہم نے ضد کی بحث میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ قرب و بعد کا معیار صرف مصلحت و مقصدہ ذاتیہ نہیں ہوا کرتا بلکہ بالفعل اس کا مقرب ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ما نحن فیہ میں صلاۃ اگرچہ عبادت ہے لیکن بالفعل متعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ مباعد ہوگی، اور جب مباعد ہو وہ کبھی بھی مقرب مولا نہیں بن سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔